کے اوپر ہوتا ہے ہم اس کے اوپر بھی ٹیکس لگا سکتے ہیں. So if you get more than $50,000 from abroad, we can ask you. So people have this notion that there are like 5 million Pakistanis out there who are very rich and who don't pay taxes. That's not true. Really, that's not true. ہم نے وہ ابھی وہ نادرا سے وہ بات کری ہے تو 3 لاکھ لوگ آئیڈینٹیفائی ہوئے. میرا نہیں خیال ہے کہ 3 ارب روپے بھی اس میں سے آئیں گے, لیکن میں ابھی ان کو میں نے بھیجا ہے کہ چلو ہر کیٹیگری میں سے میں 50 نوٹس بھیجتا ہوں, 4-5 ہزار لوگوں کو نوٹس بھیجیں گے ہم. میرا نہیں خیال ہے کہ کچھ اتنا نکلے گا. سو یہ کیونکہ یہ بڑا آسان ہوتا ہے نا کہ آپ کو حکومت کو کرٹیسائز کرنا ہے, یار اور لوگوں کو ٹیکس لگا دو. وہ بہت سارے لوگ نیٹ میں نہیں, وہی سب نیٹ میں ہیں ایکچولی جو ٹوتھ برش خریدتا ہے بیچارہ غریب چوکیدار وہ بھی نیٹ میں ہے, مطلب بیکاز ہمارا سیل ٹیکس اتنا زیادہ ہے. 3,000 ارب روپے سے زیادہ کا ہم سیل ٹیکس لیتے ہیں, مطلب 3 ٹریلین روپے سے شاید 3.5-4 ٹریلین روپے اس سال سیلس ٹیکس لیں گے, اور بڑا ریگریسو ٹیکس ہے سیلس ٹیکس ہم لیتے ہیں. تو ہم 855 ارب روپے لیوی میں جمع کریں گے پیٹرول کے اوپر. سو دیز آر آل ٹیکسز دیٹ پیپل پے, بٹ اوبویسلی ڈاکومنٹیشن کا ایشو ہے. بٹ ایز اے قوم ناؤ وی ہیو ٹو پے مور ٹیکس. نمبر 1 یہ چیز کرنی ضروری ہے. نمبر 2 ہم کو ایکسپورٹ کرنا زیادہ ضروری ہے. آپ امپورٹ بالکل کریں. $80 بلین کا آپ نے امپورٹ کیا لاسٹ ایئر, صبح بھی میں نے بات کی. 80 بلین کا امپورٹ کیا آپ نے, ضرور کریں آپ, لیکن 80 بلین کے امپورٹ کے سامنے کو 50 بلین کا ایکسپورٹ بھی تو کرو نا. آپ کا 30 بلین کا ایکسپورٹ ہے, 80 کا امپورٹ ہے, تو 50 بلین کا آپ کو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے. $50 بلین, دیٹس اباؤٹ 17% اور 16% آف GDP ہے, 15% آف GDP. اتنا ٹریڈ ڈیفیسٹ دنیا میں میرے خیال سے کہیں نہیں ہوگا. 15% آف GDP. اس کے بعد اگر آپ ٹریڈ ایکسپورٹ آف سروسز گن لیں, ایکسپورٹ آف لیبر گن لیں, ریمیٹنس, تو دیٹس another 30 بلین. ایون دین یو آر اسٹل لیفٹ ود اے ہول آف اباؤٹ 18-20 بلین. دیٹس ہیوج. اب ہم کو دنیا جو ہے وہ پیسے بھی نہیں دیتی ہے. پچھلے جو سالوں میں ہم نے جو قرض لیتے رہے صرف in the last 4 years our actually total debt increased by 79% in 4 years. The entire debt we added in the first 75 years was 24,952 rupees, 0.9 billion rupees. And in the last 4 years it's been 19,500 billion rupees. So 79% of all debt. And if we continue with the same budget deficit یہ ہوتا رہے گا. اور یہ آپ جانتے ہوں گے زیادہ تر لوگ یہاں پہ کہ جب آپ کا ایک بجٹ ڈیفیسٹ ہوگا تو بجٹ ڈیفیسٹ ہیز ٹو بی فائنینسڈ بائی سم تھنگ. کس طرح فائنینس کریں گے بجٹ ڈیفیسٹ؟ یا میں پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں سے پیسے لوں گا, ان کی سیونگز لے لوں گا, لیکن ان کی سیونگز تقریباً ان کے انویسٹمنٹ کے برابر ہوتی ہیں. انفیکٹ ان کی سیونگز ان کے انویسٹمنٹ سے تھوڑی سی کم ہوتی ہے ٹوٹل پرائیویٹ سیکٹر کی. تو پرائیویٹ سیکٹر کے پاس بھی ایکسیس کیپٹل نہیں ہے, تو پھر کہاں سے میں بجٹ ڈیفیسٹ فائنینس کروں گا؟ تو پھر آپ کو فارنر سے قرض لینا پڑتا ہے. اینڈ واٹ از فارنر سے قرض لینا؟ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, رائٹ. دیٹس اے ڈیفینیشن آف کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہ آپ نے فارنر سے قرض لیا. آپ باہر والوں سے قرض لیتے ہیں, بڑی اچھی بات ہے. اس باہر والوں سے قرض لے کے آپ کیا کرتے ہیں اس کا؟ آپ نے چائنا سے قرض لے کر آپ نے پاور پلانٹ لگا دیے. امریکہ کے بکی بلو کی حویلی بہادر شاہ کے اندر کے بیسٹ دنیا کے موسٹ ایفیشینٹ پلانٹس لگے ہوئے ہیں. سب میں لگائے, سائیوال میں لگائے, اتنی جگہوں پہ بہت سارے آپ نے پلانٹس لگا دیے. جب ہم نے اتنے پلانٹس لگائے, پاکستان میں بجلی تقریباً ڈبل کر دی, اور ابھی بھی شارٹیج ہے لیکن ڈبل کر دی. تو کیا پاکستان میں انڈسٹریل پروڈکشن ڈبل ہوئی؟ کیا پاکستان میں ایکسپورٹ ڈبل ہوا؟ سو جو آپ بجلی لگا رہے ہیں اس سے تو آپ, جو میں کہتا ہوں کہ اس سے تو آپ شادی ہال کو چراغاں کر رہے ہیں, شادی ہال کو میں اجالا ڈال رہے ہیں آپ. مطلب سیریسلی, مطلب یو جسٹ کنزیومنگ دیٹ. وی آر بوروئنگ فارنر سیونگس اینڈ کنزیومنگ اٹس ناٹ, وی آر ناٹ انویسٹنگ. جو لوگ کہتے ہیں, جو اکنامک تھیوری کہتی ہے کہ اگر ڈیولپنگ کنٹری تھوڑا سا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کرے تو اچھا ہے, اس کے پیچھے ایک انڈر لائن اسمپشن یہ ہوتا ہے کہ وین یو بورو فرام فار ادر کنٹریز یو انویسٹ ان دیٹ کنٹری. بٹ ہمارا تو وی آئی تھنک 10 یا 12% انویسٹمنٹ ٹو GDP ریشو ہے, ون آف دا لوئسٹ ان دا ورلڈ. اینڈ آئی تھنک 90% کچھ کنزمپشن کا ریشو ہے پاکستان میں, ون آف دا ہائیسٹ ان دا ورلڈ. سو وی ہیو ٹو ریئلی چینج دوز تھنگس and become a more serious nation, a nation which cares about growth. We have to really think about this, and inclusive and sustainable growth. غریب لوگوں کو ہم پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. ہمارے یہاں سیریسلی میں آپ کو بتاؤں, میں اپنے آپ کو بھی اس میں لگاتا ہوں. میں بھی پہلے فائنانس منسٹر رہ چکا ہوں, دیگر فائنانس منسٹر جتنے بھی ہیں. ہمارے ٹرک جو ہے نا, دماغ میں ہمارے ایک ہی ٹرک آتی ہے. جب ہم کو معیشت بیٹھ جاتی ہے اور ہم کو چلانی ہوتی ہے تو امیر لوگوں کو مراد دیتے ہیں. This is not a very good audience for me to say this, but I'll tell you this. ہم امیر لوگوں کو مراد دیتے ہیں. امیر لوگوں کو مراد دیتے ہیں, ان کو بولتے ہیں آپ فیکٹری لگائیے, بڑی اچھی بات ہے. وہ فیکٹری لگاتا ہے, اس امپورٹ بیسس مشین آتی ہے, یہ آتا ہے, وہ آتا ہے, سارا امپورٹ سبسٹیٹیوشن کا ہوتا ہے. اور بائی دا ٹائم the economy
کہ باری آتی ہے کہ کسی کو نوکریاں دیں تو اکانومی اوور ہیٹ ہو چکی ہوتی ہے, پھر آپ بولتے ہیں اچھا چلو سلو ڈاؤن کرو, تو غریب آدمی کی پھر نوکری چلے جاتی ہے. ابھی سم تھنگ لائک دس از ہیپننگ رائٹ ناؤ, where actually the government is not really caring about the growth right now, because all I need to do is to stave off deficit. یہ بس سے نکلوں میں, پھر اس کے بعد دیکھوں گا میں گروتھ کو انشاءاللہ. ہم تھوڑی تھوڑی کوشش کر رہے ہیں. تو جو گروتھ ہمارے لیے سسٹینیبل گروتھ ہے وہ انکلوسیو گروتھ ہے. غریب لوگوں کو امیر کریں انشاءاللہ تعالیٰ, تو پھر اس کے بعد اس سے اکانومی چلے گی, تو لوکل کنزمپشن چلے گی. اور یہ جو ہمارا ماڈل ہے امپورٹ سبسٹیٹیوشن کا, میرے خیال سے غلط ماڈل ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایک بہت بڑی کمپنی کے مالک میرے پاس آئے تھے کچھ عرصے پہلے, میں وزیر نہیں تھا جب. اس نے کہا میں فلانی چیز لگا رہا ہوں جو کہ 100 ارب روپے میں لگتی ہے اور سم تھنگ لائک دیٹ, اور 5 لاکھ ٹن کی وہ پلانٹ لگاؤں گا, اور اس کے بعد مجھے 20% ڈیوٹی پروٹیکشن چاہیے اگلے 10 سال تک, تو پھر میں وہ کام کر سکوں. میں کہا 20% ڈیوٹی پروٹیکشن کیوں چاہیے؟ بولتا میں چائنا سے کمپیٹ نہیں کر سکتا ہوں, وہاں 10-10 لاکھ ٹن کے پلانٹس ہوتے ہیں. تو میں کہا آپ بھی 10 لاکھ ٹن کا پلانٹ لگا لیجیے, آپ نے ضرور. بولتا نہیں, ڈیمانڈ پاکستان میں 5 لاکھ ٹن کی ہے. تو ہمارا جو بزنس مین ہے وہ سوچ بھی یہی رہا ہے کہ ہم کو اس کو اتنا ہی لگانا ہے جتنا ہم پاکستان میں بیچ سکتے ہیں. یہ سوچ ہی نہیں رہا کہ وہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. لیکن چین کا جو بزنس مین ہے وہ نہیں سوچ رہا نا کہ اتنی بڑی مارکیٹ ہے, وہ پھر بھی سوچ رہا ہے کہ میں ایکسپورٹ کروں گا, وچ از وٹ وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ. ہم تو صرف اب اگر آپ سب لوگ امپورٹ سبسٹیٹیوشن ہی کر رہے ہوں گے تو کہیں نہ کہیں سے امپورٹ تو ہو رہی ہوگی, لیکن ایکسپورٹ تو سامنے ہوگا ہی نہیں. وی نیڈ پیپل ٹو ایکسپورٹ. جتنی بھی ملک دنیا میں آپ دیکھیں, جاپان جو ہے وہ 50 کی اور 60 کی دہائی کے اندر, کوریا 70 اور 80 کی دہائی کے اندر, چائنا جو ہے وہ 90 کی اور اس صدی کی پہلی دہائی کے اندر کس چیز سے آگے بڑھیں؟ ایکسپورٹ کر کے آگے بڑھیں. تو ایک ہم کو ایکسپورٹ کے بارے میں سوچنا ہے, اور دوسرا ہم کو اپنے زراعت کو بہتر کرنا ہے, اور جو بھی گروتھ لے کر آئیں اس کو انکلوسیو گروتھ لے کر آنی ہے. بھلے تھوڑا دیر سے گروتھ آئے, لیکن اب گروتھ آنی چاہیے نا, اس کے بعد بسٹ نہیں آنا چاہیے. بہت ساری بوم بسٹ سائیکلیں ہو گئی. یہ 2007 میں ہم بسٹ ہوئے, 2013 میں بسٹ ہوئے, 2018 میں بسٹ ہوئے, 2021-22 میں بسٹ ہوئے, اور میں 2 مرتبہ بڑی مشکل وقت میں آیا ہوں وزیر خزانہ بن کے. اور اس بار تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ things that become so difficult کہ ایک ایل سی کھلوانے کے پیچھے ہم لوگ کو دوڑنا پڑتا تھا, بڑے ایل سی کھلوانے کے لیے. لیکن اب اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم نے ایک چیز کر دی ہے. پاکستان میں لوگوں کو سپلائی ڈیمانڈ کی تھیوری کے اوپر یقین نہیں ہے, باقی ہر چیز کے اوپر یقین ہے. کہ جادو سے ڈالر بڑھ جاتا ہے, ایڈمنسٹریٹو ایکشن سے ڈالر کم ہو جاتا ہے, یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا. ایکسچینج کمپنیوں کے لائسنسز بند کر دو, کھول دو, اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے. سیریسلی دیز آر مارجنل تھنگس. ایٹ دا مارجن تھوڑا بہت فرق پڑتا ہے, تھوڑا سا فرق ہوگا ایٹ دا مارجن, اور باقی آپ یہ چیز رکوا نہیں سکتے. واٹ میکس اے ڈفرنس is the input and inflow and outflow of dollars in the banking system every day. That makes the difference in the interbank market. جس دن ہمارے یہاں 10 روپے گرا تھا, اس دن مجھے پتا ہے کہ ہمارا انفلو جو تھا وہ آلموسٹ ڈبل تھا آؤٹ فلو سے. جب زیادہ ڈالر آئیں گے تو مارکیٹ گر جائے گی. جس دن میں آپ کو دکھا سکتا ہوں, جس دن انفلو زیادہ ہوتا ہے ڈالر کا, اس دن انفلو ڈالر کے ٹوٹ رہا ہوتا ہے. جس دن انفلو کم ہوتا ہے اس دن بڑھ رہا ہوتا ہے. بس سمپل ایز دیٹ. تو دنیا کے اندر یہ سمپل چلتی ہے کہ مطلب یہ کوئی سپلائی ڈیمانڈ کی بات ہوتی ہے. ہم نے اس کا حل نکال لیا, ہم نے ایکسپورٹ کم کر دی ہے, امپورٹ کم کر دی ہے. انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو, میں 2 دن پہلے ایک پاکستانی پروفیسر ہارورڈ میں پڑھاتے ہیں, عاصم خواجہ صاحب, ان سے میں گھر پہ ملا تھا. ایک اور پاکستانی پروفیسر ہیں, وہ بھی پڑھاتے ہیں امریکہ میں, ان سے باتیں کرتا ہوں. ہم انشاءاللہ کوئی پالیسی بنائیں گے ایکسپورٹ کی, لیکن فور ناؤ ہم نے امپورٹ تھوڑی سی سلو کی ہے. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ 2-3 مہینے تک ہم اس کو رکھ سکیں گے, اور جب اس کو پوزیشن کو رکھ سکیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ بہتری آ جائے گی, اور ہمارا جو ہے وہ روپے پہ وہ پریشر بھی کم ہو جائے گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم گروتھ کی طرف بھی جائیں گے. IMF سے ہمارا جو میٹنگ ہے انشاءاللہ اگست کے آخری ہفتے میں ہوگی. ہم نے اپنے سارے کام پورے کر لیے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اب IMF بھی ہو جائے گا تو پاکستان کی اب معیشت جو ہے وہ ڈیفالٹ کے چانس پہ نہیں ہے. میں نے اپنا کام کر لیا, شاید اتنا بہتر کام نہیں کیا جتنا CDC والے کرتے ہیں, لیکن اپنا کام ہم نے کر لیا ہے. تھینک یو ویری مچ.